قیام در شب برات، شب براعت یعنی ماہ شعبان، یہ جو مہینہ شعبان المبارک کا ہے، اس کی 15ویں شب کو قیام کرنا، روزہ رکھنا کتنا بڑا ثواب ہے، اور یہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اکثر و بیشتر ہمارے یہاں بچے اور کچھ نوجوان لڑکے یہ رات آتش بازی میں گزارتے ہیں، پٹاخے وغیرہ چھوڑنا۔ یہ ہمارے یہاں پٹاخہ وغیرہ سب ناجائز و حرام ہے، منع ہے، غلط ہے۔ یہ عبادت کی رات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نصف ماہ شعبان کی رات میں، یعنی آدھی رات میں قیام فرمانا، جسے ہمارے شہروں میں عام طور سے شب برات کہتے ہیں، تو یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ثابت شدہ ہے، کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رات میں قیام فرمایا اور سجدے کو اتنا دراز فرمایا، اتنا لمبا کیا کہ میں گمان کرنے لگی کہ شاید آپ کی روح مبارک پرواز کر گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے سجدوں کا یہ عالم ہے کہ ادھر سجدے میں فوراً اٹھ کے سیدھے ہو جاتے ہیں، پھر سجدے میں 3 بار صحیح طریقے سے تسبیح بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ لیکن آپ فرماتی ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ آپ کی روح پرواز کر گئی ہے، چنانچہ جب میں نے یہ حال دیکھا تو میں کھڑی ہوئی اور آپ کے پاس پہنچ کر آپ کے انگوٹھے کو ہلایا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنبش فرمائی اور اپنے سر اقدس کو سجود سے اٹھایا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اے حمیرہ، یہ محبت کا خطاب ہے، تم گمان کرنے لگی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے حق کی خیانت کی ہے اور میں نے تمہاری عہد شکنی کی ہے۔ میں نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات نہیں، بلکہ میں نے آپ کے سجدے کی درازی سے، یعنی اتنا لمبا اپنے سجدہ کیا کہ شاید آپ کی روح مبارک پرواز کر گئی ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتی یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کیا، خدا اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے۔ فرمایا، یہ رات نصف شعبان کی رات ہے۔ اس رات میں حق تعالی اپنے بندوں پر توجہ فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی توجہ فرماتا ہے، بندوں سے مخاطب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وقت غروب آفتاب سے طلوع فجر تک، مطلب یہ کہ اور رات سے زیادہ اس رات میں توجہ فرماتا ہے، کیونکہ عام راتوں میں صبح کا وقت ہے، مگر اس رات میں تمام رات ہے، تو حق تعالی مغفرت مانگنے والوں کی مغفرت فرماتا ہے، اور طالبان رحمت پر رحمت فرماتا ہے، اور تاخیر فرماتا ہے، اور نہیں بخشش ہوتی ان لوگوں کی، یہ دھیان سے سنیے گا، ان لوگوں کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ کس کی؟ جو حسد رکھتا ہے، جو دل میں ایک دوسرے سے کینہ رکھتا ہے، یعنی مسلمانوں کے ساتھ ناحق دشمنی اور کینہ رکھتے ہیں۔ نیز سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور جلد ہی اٹھ کر واپس تشریف لے گئے، حالانکہ یہ رات میری باری کی رات تھی، تو میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل دی۔ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع شریف میں سر مبارک کو آسمان کی جانب اٹھائے کھڑے ہیں۔ کہاں؟ جنت البقیع، وہ جنت البقیع جہاں 70,000 صحابہ اکرام کے مزارات ہیں، وہاں پر کھڑے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ملاحظہ فرمایا، مجھے دیکھا، تو فرمایا، اے عائشہ،
تم ڈری کہ شاید خدا اور اس کے رسول نے تم پر ظلم کیا ہے؟ اس پر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے گمان کیا کہ شاید آپ کسی اور بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رات نصف شعبان کی رات ہے، اس رات حق تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول و اجلال فرماتا ہے، اور بنی کلب کی، یہ بات غور سے سننے کے قابل ہے، اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی گنتی سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اللہ اکبر! سب سے زیادہ بکریاں بنو کلب کی، اس کے بعد میں ان کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، پھر نزول اجلال فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ سب ہی بخشے جاتے ہیں، سبحان اللہ، بجز مشرک، بجز چغل خور، قاطع رحم، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے، چغل خور اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے، دکھ دینے والے، ماں باپ کے نافرمان، یاد رکھنا ان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے، شرابی اور حسد و کینہ رکھنے والے کے، اور اس رات میں ارزاق و آجال لکھے جاتے ہیں اور حجاج لکھا جاتا ہے۔ نصف شعبان کی رات کی فضیلت میں حدیث با کثرت وارد ہیں۔ یہ رات تمام راتوں میں لیلۃ القدر کے بعد افضل رات ہے، اور حدیث پاک میں آیا کہ 4 راتوں میں رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ وہ کون سی 4 راتیں ہیں؟ شب عید الاضحیٰ،